وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ایک دین کا علم حاصل کرنے میں رغبت رکھنے والے آج کل کے ایک عام پڑھے لکھے مصروف عمل نوجوان کے لیے جاننے کی، سمجھنے کی اور اپنا لاہے عمل بنانے کی کچھ گائیڈ لائنز، اس موضوع پہ مجھے گفتگو کے لیے آپ کے ساتھ یہ موقع دیا گیا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب نعمان صاحب اور باقی ہمارے بھائیوں کا، میزبانوں کا، جنہوں نے میرے لیے یہ موقع پیدا کیا۔ بات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتب میں یہ ہے عن زیاد بن لبید قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم۔ زیاد بن لبید سے روایت ہے، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کا ذکر کر رہے تھے، مقصد ہے کوئی فتنوں وغیرہ کی صورتحال کا، اور پھر فرمانے لگے اور یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا، علم ناپید ہو جائے گا، علم لوگوں کے پاس سے چلا جائے گا۔ قال زیاد کہتے ہیں قلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمِ، علم کیسے چلا جائے گا، علم کیسے جا سکتا ہے؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، حالانکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر جائیں گے۔ وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَهُ أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلنا تو ہے۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا ابن ام لبید، تیری ماں تجھے کھوئے اے ابن ام لبید، ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں مدینے کے بہت ہی سمجھدار بندوں میں سے ایک تم کو بھی سمجھتا تھا، مطلب تھوڑا سا سرزنش کا ایک انداز ہے۔ اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء، کیا یہ تمہارے سامنے یہود اور نصارہ تورات و انجیل پڑھتے نہیں ہیں جبکہ اس سے کوئی فائدہ ان کو ملتا نہیں؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی ہے۔ یہ حدیث تھوڑی چونکا دینے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علمی عمل ہو بھی رہا ہے، علمی عمل پڑھنے پڑھانے کا۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا نہیں ایک وقت آنا ہے کہ یہ عمل رک جانا ہے، ہونا نہیں ہے، نہیں، یعنی عمل ہو رہا ہوگا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ علماء تربیت نے اس حدیث کو بہت زیادہ توجہ دلوائی ہے کہ یہ جو ہے نا، علم اصل میں مقصد نہیں ہے، علم ایک وسیلہ ہے۔ بڑی یہ اہم بات ہے، علم ایک وسیلہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، ٹھیک ہے؟ علم ایک وسیلہ ہے اپنے زندگی کے مقصود کو پانے کا، جانیں گے نہیں تو پہنچیں گے کیسے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی غایت کو سمجھیں گے نہیں تو اس تک ہماری رسائی ہوگی کیسے؟ تو علم بنیادی طور پر اس غایت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، فی نفسہ ہی مقصود نہیں ہے۔ اچھا تو بالعموم جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مقاصد واضح نہ ہوں تو جو ذریعہ ہے وہ غایت بن جاتی ہے، اور غایت بسا اوقات ذریعہ بنتی ہے اور بسا اوقات سرے سے ہی غائب ہو جاتی ہے نظروں سے۔
تو اصل پوائنٹ ہے فائدہ لینا ایک ایسا علم، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ہم نے بھی شروع میں پڑھی، اللہم انا نسألک علما نافعا، علم نافع اللہ رب العزت سے طلب کرنا، ونعوذ بک اللہم من علم لا ينفع، اللہ تیری پناہ ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے۔ اچھا، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی میں آئی ہے اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتب میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او یماری بہ السفہاء او یصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جس آدمی نے علم حاصل کیا اس لیے کہ وہ علماء کا ہم پلہ ہو جائے، جیسے علماء ہوتے ہیں یہ بھی ہو جائے، یا پھر وہ جو سفہا ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر سکے، یا پھر وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف لے سکے، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العزت دوزخ میں ڈال دے گا۔ اچھا، اب رویہ یہ ہے کہ علم ہم حاصل کرتے ہیں، اس کے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ مقاصد کو واضح کیا جائے اور نیتوں کو خالص کیا جائے، اور تھوڑا سا علم جو آپ کو خشیت دے دے، جو آپ کو اللہ رب العزت کا ساتھ دے دے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ بنا دے، وہ تھوڑا سا علم اس بہت سارے علم سے بہت بہتر ہے جو محض آپ کا نام بنا دے، آپ کو ڈگریاں دلوا دے اور آپ کا شہرہ کروا دے اور بیجا وغیرہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے، لیکن اس سے نہ تو خدا آپ کی زندگی میں اور نہ معاشرے کو کوئی فائدہ نہ ہوا ہو۔ اچھا، تو اب معاملہ یہ ہے کہ اصل موضوع ہے انتفاع بالعلم، جو مقصد کو کلیئر کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اچھا، اس پہ اہل علم نے کہا کہ یہ جو زیاد ابن لبید کی حدیث میں جو بات ذکر ہوئی ہے وہ کیونکہ خاص قرآن مجید کے حوالے سے ہوئی ہے، اور اصل علم قرآن مجید ہے اور باقی سارے کے سارے علوم اس سے جڑے ہیں، اصل علم اللہ کی کتاب کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنت ہے دراصل وہ اس کتاب اللہ کی عملی تفسیر اور توضیح ہے، اور اس کی تمثیل ہے، اور اس کی تطبیق ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے جو اصل ہے وہ کیونکہ قرآن ہے، تو انہوں نے کہا کہ انتفاع جو قرآن ہے اس کا تعلق قرآن کو جاننے سے، قرآن کو سمجھنے سے، قرآن پر تدبر کرنے سے، اور قرآن مجید کی تصدیق کرنے سے۔ تصدیق ایک قلب کا عمل ہے جو بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ہوں گی جن کا تعلق آپ کے اعضاء و جوارح سے ہونے والے عمل کے ساتھ ہو۔ قرآن مجید کی ساری آیات ایسی نہیں ہیں۔ آپ کو ہے اندازہ اس بات کا کہ وہ صحابی کہتے ہیں نا کہ ہم 10 آیات سے زیادہ نہیں لیتے تھے ایک وقت میں۔ اچھا، وَلَا نَتَجَاوَزُهَا كُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ 10 آیات حَتَّى نَتَعَلَّمَ مَا فِيهَا من علم وعمل، کہ جب تک اس کے اندر ہم علم اور عمل ہوتا تھا جب تک وہ اس کو جان نہ لے۔ اچھا، اب بالعموم آپ کو پتہ ہے جو یہ مکی قرآن ہے اس کے اندر جو اعضاء و جوارح سے کرنے والے اعمال ہیں وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ اعمال کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک تانتا باندھ دیا گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تھے۔ اچھا، مکے میں جو قرآن مجید اترا ہے اور جو کہ قرآن مجید کا بڑا حصہ ہے اور قرآن مجید کا زیادہ بنیادی حصہ ہے، اچھا اس کے اندر نہ کوئی نماز کے لمبے چوڑے احکام ہیں، نہ روزے کے احکام ہیں، نہ زکوٰۃ کے احکام ہیں، جہاد کے تو سرے سے ہی نہیں ہے، حج کے بھی۔ اچھا، تو پھر وہ کیا ہے کہنے کہ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں جی عمل، تو اس کا مطلب ہے کہ مکی قرآن میں عمل کا تو کو معاملہ ہے ہی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمل کے حوالے سے ہمارا تصور بہت محدود ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل قلب کا عمل ہے، یہ اس بات کو بہت اچھی طرح ہے، سب سے بڑا عمل قلب کا عمل ہے۔ اور جب صحابی کہتا ہے کہ 10 آیات میں جتنا کچھ علم اور عمل ہوتا تھا ہم اس کو سیکھتے تھے، تو اور اس پر اس کو جو ہے نا وہ ہم اس پر عمل درآمد کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تصدیق آیات کے ساتھ جو خشیت کا تعلق ہے، اللہ سے امیدیں لگانا، اللہ رب العزت کی عطا کے اوپر بندے کی نظریں جم جانا، یہ عمل ہے۔
جو قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی صفات بے حد و حساب ذکر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو اپنے قلب کے اوپر طاری کرنا، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر دلوں کی کیفیت، دلوں کے اندر ایک طوفان اٹھتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کے قلب کے اوپر جو ہیں وہ اپنا جلوہ کرتی ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر بہت ساری محبت، طلب، رجا، امید، خشیت اور خشوع، اچھا، اور انابت، اس طرح کے سارے اعمال کے سارے کے سارے اعمال القلوب ہیں۔ اچھا، تو کہنے لگے کہ انتفاع بالقرآن میں کیا کچھ آتا ہے؟ علم آتا ہے، فہم آتا ہے، تدبر آتا ہے۔ فہم تدبر سے تھوڑی سی ہٹ کر ایک چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر تصدیق آتی ہے، اور اس کے بعد پھر انقیاد آتا ہے۔ انقیاد کا مطلب یہ کہ جو پڑھا، جب عملاً اس پر عمل کرنے کی نوبت آئے گی، وہ تو دیکھیں گے کس وقت آتی ہے۔ حج کے متعلق آپ نے پڑھا، وہ جب حج تو اگلے سال آنا ہے نا، پتہ نہیں اگلے سال بھی میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد ہم کریں، لیکن حج سے متعلق اگر آپ وہ احکام پڑھتے ہیں، جہاد سے متعلق مثلاً ہو سکتا ہے آپ کہاں جہاد کریں گے اس وقت، تو اس طرح کے عالمی حالات ہیں، ظاہر نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کا ایک بڑا اچھا کہتے ہیں جو انقیاد ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر اس عمل کے لیے ایک آمادگی اور ایک اطاعت اور ایک تنفیذ، قلبی طور پر آدمی اس کے آگے لیے جو ہے نا وہ فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر انسان کے قلبی اعمال ہیں۔ اچھا، یہ ہے انتفاع بالقرآن۔ کہنے لگے کہ یہ وجہ ہے کہ ایک ہی آیت کے معاملے میں لوگوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اور بالعموم اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ جو قدرتی وسائل زمین میں پڑے ہیں، کسی کو اللہ ہمت دیتا ہے کہ وہ بہت ساری جو دولت زمین کے اندر پڑی ہے وہ اس کو نکال لیتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑی کی پڑی ہے وہ اس کو وہ نہیں نکال سکتا۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے خزانے ہیں، علم شریعت کے خزانے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ حوصلہ، طاقت، ہمت، توجہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہت کچھ، جس سے دلوں کی حالت بدل جائے، جس سے معاشرے تبدیل ہو جائیں، وہ اس سے وہ نکالتے ہیں، اور بہت سارے صرف اس کو جو ہے نا وہ یاد کر لینا، رٹا لگا لینا وغیرہ وغیرہ اس تک رہتے ہیں، اور لمبا چوڑا فرق نہیں آتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جتنے مدارس ہیں ہمارے دینی علوم کو سکھانے والے، مطلب ہے کہ اس سے معاشرے پر کیا امپیکٹ آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہو سکتا ہے 100 میں سے، ہو سکتا ہے 1000 میں سے کسی ایک کا علم ہے جو معاشرے کے کوئی تار ہلاتا ہو، معاشرے کے اندر جو اللہ رب العزت کی معصیت ہے وہ تھوڑا سا اس پر اثر انداز ہوتا ہو، معاشرے کو جو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کا جو عمل بہت تھوڑا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے، پلندے علم کے جوڑ کر جو رکھنے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ سلف کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ علم تھوڑا ہو لیکن نافع ہو، وہ فائدہ دینے والا ہو، وہ انسانوں کی حالت کو، ان کی ہیئت کو تبدیل کرنے والا ہو، اور ان کو اللہ رب العزت کے جو زیادہ قریب کرنے والا ہو۔ اچھا، یہ تھوڑے سے مقدمات تھے علم کی طرف کو آنے کے لیے، ایک طالب علم کے لیے رہنما باتوں کے حوالے سے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا کچھ وضاحتیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرائض اسلام کی ایک بنیادی سی توضیح ہے وہ پہلے ہو جائے، یعنی جو اسلام کے جو فرائض ہیں ان کو بالعموم اہل علم نے، اور اس کو جو آیت البر ہے اس کے ساتھ بھی جوڑا گیا اس مسئلے کو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبی آیت ہے، اس کے اندر نیکی اور عبادت اور اللہ کو پانا اور اچھا انسان بننا، اس کا ایک جامع تصور دیا گیا ہے۔ ہم اس کی تلخیص یوں کرتے ہیں کہ دین اسلام کے 4 بنیادی فرائض ہیں، ان میں سے ہر سوال کمپلسری ہے،
اچھا پھر آپ یہ کہیں میں ایک سوال اتنا کمال کر یہ ہے کہ 100/100 میرے نمبر آ جائیں گے، تو بھائی اگر باقی 3 نمبروں میں آپ 3 سوالوں میں اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو کوئی برحج کی بات نہیں کہ ایک سوال میں آپ کے 33 نمبر آ جائیں. ہم مثال دے رہے ہیں جس میں وہ پاسنگ مارکس کی ہوتے ہیں. پاسنگ مارکس لے لیجئے، ہر سوال میں یہ کہیں بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک سوال میں آپ بہت زیادہ نمبر لیں اور باقی سوالوں کا معاملہ یہ ہو کہ آپ ان میں فیل ہو رہے ہوں. کہنے لگے کہ پہلا جو ہے وہ ہے اللہ کے کو صحیح طریقے سے پہچاننا. اس کو ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ایمان بھی کہتے ہیں، اس کو ہم معرفت بھی کہتے ہیں. سب سے پہلا فرض معرفت ہے، سب سے پہلا فرض ایمان ہے، سب سے پہلا فرض اللہ کی پہچان ہے، اللہ رب العزت کی درست پہچان ہے، اور اس کے بارے میں صحیح تصور کرنا. سب سے بڑی عبادت اللہ سے متعلق اپنے تصور کو درست کرنا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ مکی قرآن کا ایک بڑا حصہ اسی چیز پر فوکس کروایا کہ بندوں کو اپنے مالک کے متعلق بالکل صحیح تصور قائم کروا دینا. اچھا، یہ اللہ کی بندگی کا، اس کی عبادت کا، اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا سب سے بڑا، سب سے پہلا، سب سے پرائمری میدان ہے. اچھا، تصور کا درست ہونا، تصورات کا درست ہونا، تو یہ ہے مطلب اس کو علم العقیدہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں. اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپلسری کویسچن ہے اس آخرت کے اس پرچے کا. دوسرا ہے عبادت. پہلا ایمان معرفت، دوسرا عبادت. اب عبادات میں آپ کو بہرحال پاسنگ مارکس لینے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرائض خمسہ آپ پر عائد کیے ہیں، پھر اس کے علاوہ بہت ساری عبادات ہیں، تو ان عبادات کا زیادہ سے زیادہ بہتر علم لینا اور پھر ان میں عملاً پورا اترنے کی کوشش کرنا اور ان کو علی وجہ البصیرت ان عبادات کو ادا کرنا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا کمپلسری کویسچن ہے، اس میں بھی آپ فیل ہونا افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، تیسرا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ تیسرے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کئی سارے لفظ بولتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں معاشرت ہے. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ معاشرت ہے. اچھا، اسی کو ادائے حقوق کا بھی نام دیتے ہیں. مختلف فریزنگ ہم اس کی کرتے ہیں کیونکہ تھوڑے سی مختلف فریزنگ سے نا آپ کو اس کا ذرا تصور زیادہ بہتر معلوم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تیسرا جو میدان ہے اللہ رب العزت کی بندگی کا، وہ ہے معاشرت بھی اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم اخلاق بھی کہتے ہیں، اخلاق بھی کہتے ہیں، اس کو ہم تعامل بھی کہتے ہیں، اس کو ہم سماجی ذمہ داریاں بھی کہتے ہیں. دین کی عائد کی ہوئی سماجی ذمہ داریاں، آپ کا جو ایک سوشل رول ہے آسمان کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس کو بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ کو جو اللہ کے حق ادا کرنے ہیں، بندوں کے حق اللہ کا ہی حق بن جاتے ہیں. اچھا، تو یہ ہے اس میں مطلب ہے کہ والدین سے لے کر اقربا تک، پڑوسیوں تک، معاشرے کے ضرورت مندوں، حاجت مندوں تک، اور بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا. یہ دنیا میں مطلب ہے یہ لوگ جس طریقے سے مظلوم ہیں، ظلم کو مٹانا، عدل کو قائم کرنا، انصاف کو بالا کرنا، قدروں کو جو ہے نا وہ اعلیٰ قدریں، اونچی باتیں جو انسان کے لائق ہو سکتی ہیں، بندے کو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بنا سکتی ہیں، ایسی اونچی اعلیٰ باتیں جو انسانوں کے لائق ہیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا اور اس پر پوری محنت کرنا، یہ تیسرا ایک میدان ہے جو فرائض اسلام کا. یہ ایک پوری فرائض کی ایک کیٹیگری ہے جو تیسری ہے، اور اس میں بھی آپ کو پاسنگ مارکس ہر حال میں لینے ہیں. اچھا، چوتھا کہتے ہیں کہ جو میدان ہے فرائض کا وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں دین کی اقامت. کسی وقت اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں دین کی اقامت، کسی وقت اسی کے لیے ہم لفظ بول دیتے ہیں جہاد. اور جہاد اپنے ان دونوں چیپٹرز کے ساتھ، یا ایھا النبی
जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफिकीन, कुफ़ार जो इस दीन के मुनकर होते हैं और मुनाफिकीन जो कुफ्र के एजेंडा को मुसलमान मुआशरे के अंदर चलाना चाहते हैं और बज़ाहिर इस्लाम ही के लोग उनको एक रेजिस्टेंस देना, इनके रास्ते बंद करना और इस्लाम को अमलन ताकत देना, कुव्वत देना, बातिल को वाक़अतन मग़लूब करने की हर सतह पर कोशिश करना। अच्छा, तो इसको हमने कहा कि ये इक़ामत हक़ या इक़ामत दीन या तवासी बिल हक़ के तहत ये आता है, और इसी को हमने कहा कि ये जिहाद इसको हम कहते हैं, और ये मुज़ाहमत इसको हम कहते हैं। बातिल के साथ आदमी का बाकायदा एक कशमकश करना, बातिल के साथ एक मुजाहदा बंदे का करना, और दीन को कुव्वत, ताकत, नुसरत और गलबा देने की पूरी एक सही करना, जोर लगा देना कि लितकून कलिमतुल्लाहि हिल उलिया व कलिमतुल लज़ीना कफ़रुस सुफ़ला। तो ये मतलब हम इसकी ये कर दें कि बसा औक़ात आदमी का ख्याल ये होता है कि वो किसी एक ही मैदान में सीख लेगा, पढ़ लेगा, इल्म हासिल कर लेगा। नहीं, तवाज़ुन सबसे बड़ा मतलूब है। बेशक आप कोई बहुत बड़े आलिम नबी हो सके हों, ये इन फ़राइज़ के अंदर ये सारे मैदान जो दीन के मैदान हैं उनके अंदर आपको एक तवाज़ुन कायम करना है। अच्छा, अब हम ये दीन इस्लाम के जो फ़राइज़ से मुताल्लिक़ जानने की बात थी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और वो है कि अब तलब इल्म, ये तलब इल्म से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी गाइडलाइंस हम अब जानने की कोशिश करेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक से ज़्यादा सहाबी ने एक बात रिवायत की है, और उसको मतलब आपको पता है बाज़ औक़ात रिवायत एक होती है, हदीस एक सहाबी रिवायत करता है किसी एक वाक़े से मुताल्लिक़, उससे आपने एक मसला निकाल लिया। ये एक होता है कि वो एक लंबे अमल की तलख़ीस करता है। रिवायत इसको भी कहते तो आप यही है कि सहाबी रिवायत कर रहा है, लेकिन उसने किसी एक वाक़े को रिवायत नहीं किया है, किसी एक एपिसोड का उसने ज़िक्र नहीं किया, एक लंबे अमल को उसने बयान किया। इस हवाले से वो फिर बहुत ज़्यादा तवज्जो की बात हो जाती है। अच्छा, तो इसको जो है ना वो अब्दुल्ला जरीर इब्न अब्दुल्ला अल-बजली से भी मरवी हुई है हदीस में, यही अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हुई है। अच्छा, और इसके अलावा भी बाज़ दीगर सहाबा से हुई कि तअल्लमनल ईमाना सुम्मा तअल्लमनल कुरआना फज़दना ईमाना, कि हमने ईमान सीखा, मतलब ये है ना कि हमने पहले ईमान सीखा, फिर हमने कुरान सीखा, तो हम फिर ईमान में और भी बढ़ गए, हमारे ईमान में फिर और भी इजाफा हुआ। अब ज़ाहिर है ये किसी इक्का दुक्का वाक़े में नहीं, वो बल्कि वो पूरे एक अमल को, पूरे एक मनहज को, पूरे एक मेथोडोलॉजी को मुलख़्ख़स कर रहे हैं सहाबी कि कुरान से पहले ईमान सीखना तालिब इल्म के लिए ये एक बहुत बड़ी रहनुमा हदीस है। अच्छा, ये हमारे बाद सूफिया तबक़े इससे बिल्कुल पता नहीं कोई और से और मतलब निकालते हैं, ज़ाहिर है हदीस ये सही है, तो इससे जो एक सही मतलब निकलता है उसको भी हम बयान कर दें। आपको मालूम है कि अब कुरान मजीद को लेकर आने वाली शख्सियत और लोगों को पेश करने वाली शख्सियत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को और अपने मिशन को बाकायदा लोगों के सामने पेश करते हैं, और उसकी फिर सपोर्ट के लिए और फिर उसके बयान के लिए उनको कुरान मजीद पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, और फिर कुरान मजीद से उनको वो ही कुछ समझ आता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेइज्जत की गायत के हवाले से उनको पढ़ाते, सिखाते और बयान करते हैं। तो ये जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, जिस मकसद के लिए ये दुनिया बनी है, ठीक है, जिस मकसद के लिए ये दुनिया अल्लाह ने तख्लीक की है, जिस मकसद के लिए यहाँ इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया है, जिस मकसद के लिए आसमान से किताबें उतरती रही हैं,
جس مقصد کے لیے رسالتیں ایک کے بعد ایک آتی رہی ہیں، جس بنیاد پر اللہ رب العزت نے انسانوں کا حساب کرنا ہے، قیامت برپا کرنی ہے، جس بنیاد کے اوپر جنت اور دوزخ کا سارا وجود ہے، وہ اصل غایت جو ہے اس کو آپ کو جو ہے نا وہ اصل میں سمجھنا ہے۔ اور اصل میں یہ جو داعی اسلام ہے اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے جو دین سیکھ کر جو آگے سکھانے والے ایک سٹریم چلی آتی ہے قیامت تک، وہ جو لوگ دین کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اچھا ان سے خود اسلام کا مقصد، غرض و غایت، ایمان کی حقیقت آپ کو لینی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں پھر آپ نے ان سارے مطالب کو پھر پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو وہ بات اور زیادہ سمجھ آتی ہے جب آپ قرآن کے الفاظ سے لیتے ہیں۔ تو ترتیب اس کی یہ ہے کہ جو مقصد غایت ہے، مقصد زندگی ہے، اور بنیادی طور پر بعثت کا جو اصل مضمون ہے، وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو قیامت تک جو لے کر کھڑے ہوں گے ان لوگوں سے سمجھیں، اور پھر اس مضمون کو خود آپ قرآن مجید سے پڑھیں۔ اچھا، تو یہ ہے ایمان کو سیکھنا اور پھر قرآن مجید کو سیکھنا۔ اچھا، اس وجہ سے اسی طرح کی جو بعض احادیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت تھیں، تو کہنے لگے کہ اب آج کل یہ ہو گیا کہ آدمی جو ہے نا فٹافٹ وہ رٹا مار کے قرآن مجید پڑھتا ہے، ہم اب اس میں یہ کہیں گے، حتیٰ کہ ترجمہ وغیرہ بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے قرآن سارے کا سارا قرآن مجید کی سب سے بڑی چیز کیا ہے، قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ یہ ہے تعلمنا الایمان، پہلے ایمان کو سیکھیے، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید کے بنیادی ترین موضوعات کیا ہیں۔ یہ وجہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایمان کو سیکھے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ ڈالتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے چھوٹی چیز قرآن مجید میں، آپ کو تو قرآن مجید میں سب کچھ ہے، قرآن مجید میں بہت بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں، اور قرآن مجید نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چھوڑی نہیں ہیں، تو بڑی چیزیں بھی ہیں، چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ اچھا، جو مقدم ہیں وہ بھی ہیں، جو مؤخر ہیں دین کے اندر وہ بھی ہیں، قرآن مجید پورے کا پورا۔ اب جس نے یہ سٹرکچر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا، دین کا جو اصل سٹرکچر ہے وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلائے ہوئے علمی ایمانی سلسلے سے اس نے جو نہیں لیا ہے، اس کے لیے پورا قرآن مجید ایک برابر سا ہو جاتا ہے، بڑی چیز اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے، چھوٹی چیز اس کے لیے بڑی ہو جاتی ہے، اور جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہی ہے۔ اچھا، تو اس اور بالعموم کیونکہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو قرآن مجید کے بڑے ہی جزوی مسئلے وہ اس کے لیے سب سے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں قرآن۔ اچھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے ہمارے مذہبی حضرات ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ان کے مارکے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، حوالے کیا قرآن کے دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ حوالے قرآن کے دے رہے ہوتے ہیں، حوالے حدیثوں کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، باتیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ جن کی کوئی لمبی چوڑی حیثیت ہی نہیں ہے، جن کی وجہ سے یہ جو لڑائیاں بڑھائیاں کرا رہے ہیں ایک مسلک دوسرے مسلک کے ساتھ اور ایک گروپ دوسرے گروپ کے ساتھ، یار یہ کون سے بڑے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں؟ کیا واقعتاً انبیاء کی رسالت کا مقصد وہی مسئلے ہیں جو تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھانے اور لڑانے اور خام خواہ کی ایک جو ہے وہ ایک ضد بازی پیدا کرنے میں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو قرآن مجید کا جو اصل سٹرکچر ہے، جو قرآن مجید کا جو اصل توازن ہے، وہ انہوں نے کسی صحیح لائیو علمی سورس سے انہوں نے نہیں لیا، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ قرآن مجید کے چھوٹے مسئلے ان کے لیے بڑے ہو گئے، اور قرآن مجید کے بڑے مسئلے ان کے لیے تو چھوٹے ہو گئے، اس سرے سے ان کے لیے توجہ کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم ایک اور بات کہیں گے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلم، ایمان کیا ہے؟ اس میں طالب علم کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ ایسا کر لیجئے کہ صرف صحیح البخاری کی کتاب الایمان کو ایک نظر دیکھ لیجئے، کوئی بڑی اسائنمنٹ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا بلکہ آپ انجوائے بھی کریں گے۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان اور اپنے اس کے سارے ابواب کے ساتھ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اچھا، تو ایمان آپ کو یعنی قرآن مجید میں پڑھنا ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ کو لائیو سورس سے لینا ہے۔ یہی ہے نا جو سیاست میں ہم نے کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، بعض لوگوں کے لیے تھوڑی سی پریشان کن بھی ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم تو کہہ رہے تھے بس ہم نے بس سیدھا قرآن مجید کے پاس جانا ہے اور بس اس کو پڑھنا شروع کر دینا اور اس سے جو نہیں، ایسا نہیں، قرآن مجید کو لے کر آیا ہے،
اور قرآن مجید کو جو لے کر آیا ہے اس نے اپنے مطلب کے اور اپنے مقصد کے بندے کھڑے کیے ہیں، ان کے اندر سے کچھ چیزیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھیں، اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے کہ یار یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں خود لے لیتا ہوں. نہیں بھائی صاحب، خود اس طریقے سے نہیں لینا ہے قرآن مجید سے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے وہ ایک سٹرکچر جو ہے نا وہ لینا ہے. اچھا، اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمان کا کہ بہت اہم جوانب وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ کتاب بخاری کی جو ہے کتاب الایمان سے بھی مل جاتے ہیں. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں دو تین چیزیں ہی ذکر کر دیتے ہیں. اب مثلا یہ ہے کہ قرآن سے پہلے آپ ایمان سیکھیں گے تو اب مثلا یہ ہے کہ اس میں ایک حدیث آتی ایک باب آتا ہے، باب کا عنوان ہے امام بخاری نے کتاب الایمان کے ایک باب کا عنوان باب الصلاۃ من الایمان، کہ نماز ایمان میں سے ہے، نماز ایمان ہے. اچھا، اب میں نے ایمان سیکھنا ہے لائیو سورس سے، اور قرآن سے پھر میں نے اس کی تصدیق حاصل کرنی ہے، اور قرآن مجید میں پھر میں نے اس مضمون کو پڑھنا ہے. اچھا، اب مطلب ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو نماز پر محنت کرتے ہیں، نماز اتنے مزے کی پڑھتے ہیں، نماز میں ایسا دل ڈالتے ہیں. اچھا، اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نماز کا وہ جو ایمان کا وہ جو عبادت اور اللہ کے ساتھ لو لگانے کا جو ہے پہلو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. پھر اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن مجید سے آپ کو ایک اور لطف آئے گا. اچھا، اس کے بغیر ایسے اللہ والوں کے ساتھ جڑے بغیر، ان سے ملے بغیر، ان سے وہ کیفیات جو ایمان کی نماز کی صورت برآمد ہوتی ہیں، وہ کیفیات سیکھے بغیر، لیے بغیر، سمجھے بغیر جب آپ قرآن کی تو وہ بالکل پھر ایک اور سطح سے آپ کا قرآن مجید کا پڑھنا ہوگا، لیکن یہ ہو جائے گا. اچھا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا تذکرہ ہو تو ان کے دل جو ہیں وہ پسیج جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کی تو حالت ہی اور ہو جاتی ہے. اچھا، تو جو اللہ کا ذکر کرنے والے، کثرت کے ساتھ جو اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ماحول میں، ان کی مجلسوں میں اپنے آپ کو ذرا ایک ڈبکی سی دیتے ہیں، ڈپ کرتے ہیں کسی ایسے ذکر کے، اللہ کی یاد کے اندر ڈوبے ہوئے ماحول میں جب آپ کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اس کے اندر پھر اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کی باتیں آپ کریں گے تو پھر آپ کو ایک اور انداز میں. تو یہ ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ایمان کے بے حد و حساب پہلو، ہر پہلو سے. اچھا، یہی امام بخاری مثلا وہ پھر باب باندھتے ہیں باب الجہاد من الایمان، اس بات کا بیان کہ جہاد ایمان میں سے ہے. اچھا، اب مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا ہے، ایسے ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے آگے پیش کرنے کے لیے بے چین ہے، شہادتوں کے لیے ایسی تڑپ ہے، ان کے ماحول میں، ان کی صحبت میں اپنے آپ کو چند ساعتیں دینے سے پتہ نہیں آپ کو ایسے ایمان کے معنی سمجھ آتے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگانے کی اور اللہ کو کس قیمت پر پانا ہے. کہتے ہیں جان اور دے کر گلا کٹانے کی قیمت پر اللہ کو پانا، یہ اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. اچھا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ جیسے عبداللہ ابن مبارک نے وہ لکھا تھا یہ کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، مطلب بے شک ایک عبادت گزار ہے، اس کو اب عبادت کا ایک رنگ تو نصیب ہوا ہے کہ نماز بہت اعلیٰ پڑھتا ہے، بہت اعلیٰ پڑھتا ہے، اور اس کی نماز کو ذرا دیکھنے سے مجھے ایمان کا ایک معنی سمجھ آ جاتا ہے. درست ہے یہ بات درست ہے، لیکن یہ کہ ایمان کے معنی تو بہت ہیں، ایمان کے ایسپیکٹ تو بہت ہے، ایمان کے تو زاویے بے حد و حساب ہیں. اور تو یہ صاحب صبح و شام اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، سجدوں میں لگے ہوئے ہیں، اور مجھے بہت زیادہ ان سے سیکھنا ہے. اس کے باوجود ایک چیز ہے جو ان سے نہیں سیکھی جا سکتی، وہ مجھے کسی مجاہد سے سیکھنا، اور ایمان کا ایک معنی مجھے صرف مجاہد سے ملے گا. تو اسی وجہ سے اس نے وہ جو لکھا تھا نا فضیل ابن عیاض، وہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور عبادت گزار بھی تھے، تو ان کو لکھا ہے عبداللہ بن مبارک، کیونکہ یہ ایک عالم بھی تھے اور ایک مجاہد بھی تھے.
تو انہوں نے وہ محاذ سے وہ لکھا تھا کہ یا عابد الحرمین، اے حرمین میں بیٹھ کر عبادتیں کرنے والے، لو ابصرتنا، اگر کہیں تو ہمیں دیکھ لے، لعلمت انک بالعبادۃ تلعب، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو عبادت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مطلب فضیل ابن عیاض بہت بڑی ہستی ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستی کہہ سکتی ہے ان کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری جو ہے نا وہ گالوں سے ان کا نخد کا، اگر تیری گالوں کے اوپر جو ہے نا وہ عبادت کے دوران آنسو جو ہیں وہ جاری ہیں، اور تیری گالیں جو ہے نا وہ تر ہوئی پڑی ہیں عبادت کے دوران نکلنے والے آنسوؤں سے، تو فنحورنا بدمائنا تتخضب، تو ہماری گردنیں جو ہے نا ہمارے خونوں سے سرخ ہوتی ہیں اسی مالک کے لیے، تو تمہارے آنسو نکلتے ہیں تو ہمارے خون جو ہے نا وہ بہتے ہیں اس مالک کی محبت میں۔ اچھا اب دیکھیں دین سبحان اللہ، اس کی عبادت سے بھی مجھے ایمان کا ایک معنی لینا ہے، اور وہ اسی سے ملے گا، وہ آپ کو محض قرآن مجید کے جو ہے نا وہ ایک ایکڈیمک قسم کے مطالعے سے نہیں ملے گا، وہ ایمان کو جیتے جاگتے سجدوں میں پڑے ہوئے احوال سے بھی دیکھنا ہے، اور خدا کے آگ کے لیے جو ہے نا اپنی جانوں کو قربان کرنے والے طبقوں سے بھی ملنا ہے۔ پھر امام بخاری ایک باب باندھتے ہیں، باب الحیاء من الایمان، اس بات کا بیان کہ حیا بھی جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ اچھا یہ جو شہوتیں اور یہ جو بہت لسٹ اور یہ دنیا پرستی، ان کے مقابلے پر جو ہے وہ جو بالکل ایک اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانا اور اپنی نظر کی حفاظت کرنے والے، اپنے خیالات کی حفاظت کرنے والے، ان لوگوں سے آپ ایمان کا ایک معنی سیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایمان کے ایسے احوال کو سیکھنا انشاءاللہ العزیز قرآن مجید پڑھنے کے معاملے میں آپ کا ایک رہنما بنے گا۔ یہ صحیح منہج ہے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم ایمان پہلے سیکھتے تھے قرآن مجید، پھر ہم پڑھتے تھے سیکھتے تھے، تو پھر ہمیں قرآن مجید سے اور بھی ایمان ملتا تھا، تو قرآن مجید سے ہمارے ایمان میں پھر اضافہ ہوتا تھا۔ اچھا یہ ہم نے تھوڑا سا آپ کو ایک فریم دینے کی کوشش کی ہے کہ علم کے متعلق جو سلف کا ایک طریقہ ہے یا سلف کی جو ایک اپروچ ہے علم سے متعلق، وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اب کچھ باتیں کیونکہ میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں، جیسا کہ میں تھوڑا سا اسیوم بھی کر سکتا ہوں، تھوڑا سا مجھے بتایا بھی گیا ہے، آپ کو بتایا میں ظاہر ہے کہ دینی مدارس کے طلباء کے سامنے بیٹھا ہوا اس وقت گفتگو نہیں کر رہا، مجھے علم ہے، ظاہر ہے مطلب وہ ان کے پاس اتنا وقت ہے اور وہ کلیت صبح سے لے کر شام تک اور اب آئندہ 8 سال تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں دینی علوم پڑھنے وغیرہ کے حوالے سے۔ اچھا ان کے ساتھ جو وہ کوئی اپروچ ہو سکتی ہے، جو کوئی بات ہو سکتی ہے، اور ویسے ان کے تو کورسز پہلے سے بنے ہوئے ہیں، ڈیزائن ہوئے ہیں، وہ جناب انہوں نے تو وہ جو کورس ہے مطلب وہ انہوں نے بس پڑھنا ہے، اور اس سے تو اس وجہ سے مطلب ان سے وہ ایک الگ مطلب انداز میں ان سے بات کی جا سکتی ہے اگر کبھی کرنی ہو کہ طلب علم ان کے حق میں کیا کیا تقاضے رکھتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہیں کہ جو ویسے اپنی زندگی میں مصروف ہیں، بنیادی طور پر یا تو کچھ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسٹوڈنٹس بھی ظاہر ہے وہ جن کو دنیاوی علوم ہم کہتے ہیں، دنیاوی علوم کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل لائف میں ہے، کوئی بندہ آفیسر ہے، کوئی بندہ کہیں پر گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہے، کوئی بندہ ہو سکتا ہے اپنی کمپنی کھول کر بیٹھا ہوا ہو، اپنی جاب کر رہا ہو، تلاش روزگار انسانوں کا ایک جینوئن مسئلہ اور ضرورت ہے، اور آج کے اس وقت کے میں تو یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ کی تقریباً صبح سے لے کر شام تک کا اتنا بڑا آپ کو مصروف کرنے والا ایک عمل ہے، اس کے اندر گنجائش جو ہے نا وہ بہت کم ہے۔ اس کے باوجود ویسے تو اس طلب روزگار نے اور اس فکر روزگار نے اکثر انسانوں کو سرے سے خدا بھلا دیا۔ آپ کو بتائیں یہ جو ہے نا مطلب یہ جو مادیت ہے اور یہ دنیا، یہ روٹی جو ہے، روٹی نے خدا بھلا دیا، حقیقت ہے۔ روٹی پھر بھی پتہ نہیں کسی کو ملی نہیں ملی، کتنی ملی، لیکن اس روٹی نے اکثر لوگوں کو خدا بھلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شاید پھر اپنا آپ ان کو بھلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے اپنا آپ ان کو بھلا دیا۔ اچھا لیکن یہ کہ آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ ظاہر ہے روٹی کی طلب تو ظاہر ہے اس سے تو آدمی بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا،
تو روٹی کی اور روزگار کی آپ بھی فکر بھی کرتے ہوں گے، محنت بھی کرتے ہوں گے، اس کے باوجود آپ کو اپنا رب نہیں بھولا، اور اس کو پانے کا جو محنت ہے وہ اللہ کا شکر ہے آپ کی زندگیوں میں ہے، اسی وجہ سے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ دیکھنے کے لیے. اور ماشاء تو اب یہ ہے یعنی یہ وہ طبقے ہیں جو ویسے تو مصروف ہیں، وہ 8 سال مدرسوں میں نہیں دے سکتے ہیں. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی یہ مقصد ہے کہ وہ شریعت کا علم وہ بھی لیں، وہ بھی حاصل کریں. اچھا، ظاہر ہے ان کو اپنا اسپیئر ٹائم تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا انہوں نے کو شام میں کوئی بڑا کھینچ تان کے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کسی طریقے سے نکالنے ہوں. ان میں سے کچھ لوگوں نے شاید ویکینڈز میں کچھ تھوڑی سی سلاٹ اپنے لیے پیدا کرنی ہو. ان میں سے کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں سال میں فلاں مہینہ اس طرح. بہت اعلیٰ بات ہے. اچھا، تو ایسے حضرات کے لیے جو فل ٹائم سالوں کے سال دین پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے لیکن اب تو علم کا ایک فریم تو ہم دے چکے ہیں ان حضرات کو کہ وہ دین بنیادی طور پر معلومات جمع کرنا اور کچھ کورسز وہ کرنا، یہ بنیادی طور پر اسٹائل آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ویسٹ سے آیا ہے. کورسز کو کور کرنا، یہ کورسز کو کور کرنا ایز سچ ہمارے پرانے لوگوں کے ہاں وہ یہ انداز نہیں تھا کہ ہر حال میں کورسز کو نمٹانا ہے، بلکہ وہ علم نافع اور استاد سے باقاعدہ ایک ایک شے کے اندر اس سے جو ہے نا وہ اپنی درستی کروانا، اس سے ایک تسلی کروانا کہ جی آپ نے سبق پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، پکا کر لیا ہے. ہمارا اسلوب کچھ یہ رہا ہے. تو فریم تو ہم ایک دے چکے آپ حضرات کو، لیکن اس کے حوالے سے اب کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایسے لوگ جو تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں گے اور اپنے آپ کو علم شریعت یا دینی علم سے بہرحال کچھ نہ کچھ حصہ وہ اپنے لیے وہ لینا چاہتے ہیں. اچھا، ان حضرات کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے سلف کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے زبردست علم قرآن کا علم ہے. اچھا، قرآن مجید پر محنت کرنا یہ مطلب ہے کہ علم کے باب میں سب سے اہم اور سب سے پہلا کام ہونا چاہیے. اچھا، قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے اب 2-3 لیولز ہیں. ایک طالب علم کے لیے انشاءاللہ مطلب بہت مفید ہو سکتا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع میں آپ قرآن مجید کو لمبی چوڑی تفسیروں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، لمبی چوڑی تفسیروں کے ساتھ وہ نہ کریں، اس کو بعد کے مرحلے کے لیے آپ رکھیں. قرآن مجید کے موٹے موٹے مطالب. اچھا، لیکن قرآن مجید کے ساتھ جو سب سے بڑا ایک مسئلہ جوڑا جاتا ہے وہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ اس کی آیات میں تدبر کریں. اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ تفسیر اور چیز ہے، تدبر اور چیز ہے. تفسیر اور تدبر ایک چیز نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تفسیر تو ایک ہی بار کریں گے، پھر اس کے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بھی کہیں سے تفسیر پڑھی ہے، کسی سے سمجھی ہے قرآن مجید کی تفسیر، کسی ایک آیت کی تفسیر، کسی ایک سورت کی تفسیر. تفسیر ایک بار ہوتی ہے، تفسیر ایک بار ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے 1-2 سال کے بعد آپ کا علم تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے، رسٹی ہو گیا ہے، تو آپ نے چلیں ایک بار پھر دہرا لیا. لیکن بنیادی طور پر کہتے ہیں تفسیر ایک بار ہوتی ہے اور تدبر بار بار ہوتا ہے. یہ ہے فرق تفسیر اور تدبر میں. ٹھیک ہے جی. تو تفسیر اب ایک بار اس کے جو مطالب ہیں، جو اس آیات سے نکلنے والے کچھ احکام اور مسائل ہیں، یہ ناسخ ہے یا یہ منسوخ ہے یا اس کی تخصیص ہو گئی ہے یا آپ نے یہ عموم پر باقی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تفسیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بار آپ سمجھ لیتے ہیں. اچھا، لیکن اصل چیز ہے لیدبروا آیاتہ، قرآن مجید کے. اچھا، کہتے ہیں تدبر کا معاملہ یہ اصل میں حاصل ہوتا ہے قرآن مجید کو نماز میں لانے سے. یہ میں آپ سے عرض کروں اس بالکل حقیقت ہے. اتنا زیادہ آپ صحابہ کو دیکھیں گے جس کے پاس جتنا قرآن ہے وہ اس کو اپنی نماز میں لے کر آتا ہے. اچھا، ظاہر ہے جو فرض نماز ہے اس میں تو بالعموم آپ ظاہر ہے جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو امام صاحب نے جو پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے. تو پھر اب یہ جو ہم نے بات کی ہے بنیادی طور پر اس کا تعلق نفلی نمازوں سے. اچھا،
قرآن مجید کے کچھ حصے کو سینے میں محفوظ کرنا. یہاں میں ایک اور مسئلے کو بھی تھوڑا سا اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں یہ ایک ہو گیا ہے کہ حفظ قرآن یا تو آدمی پورا کرے یا پھر نہ کرے. مطلب اچھا یہ بڑا عجیب ہو گیا. قرآن مجید حفظ کرنا ہے تو بندے کو پورا ہونا چاہیے. صحابہ یہی کرتے تھے. اب یہ صحابی ہے اس کو 2 صورتیں اس کے سینے میں ہیں, اس کے سینے میں کوئی 3 صورتیں ہیں, 4 صورتیں ہیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں بسا اوقات صحابہ اپنا تعارف آپس میں ایسے کر رہے جیسے آپ کئی سارے والوں سے بھی کیا کر رہے ہو, کیا پیشہ ہے, کیا وہ ہے. تو وہ اپنا ہوئے کہ تمہیں کتنی صورتیں یاد ہیں, تمہارے سینے میں کتنی صورتیں ہیں. تو اس کو حتیٰ کہ تعارف تک کے حوالے سے وہ آپس میں بیان کیا کرتے تھے. اچھا تو ہم نے گاؤں دیہات وغیرہ میں دیکھا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ہاں اتنی بھینسیں ہیں, اتنی بکریاں ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس اتنا قرآن مجید ہے, اتنی صورتیں. اچھا یہ جو ہے نا کہ قرآن مجید کو بہت اعلیٰ بات ہے کہ پورا قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ ہو, بہت اعلیٰ بات. لیکن یہ کہ کسی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے, تو یار مطلب 5 سپارے, 2 سپارے, 1 سپارہ یہ قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرنا. دیکھیں اگر آپ نے صحابہ کے اسٹائل کو لینا ہے تو صحابہ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ سینے میں محفوظ ہو. نمبر 1 قرآن مجید کو حفظ میں لے کر آنا. نمبر 1 پھر اس حفظ کو نماز میں لے کر آنا. اچھا پھر اس نماز کے اندر پھر ڈوبنا اور پھر اس کو تدبر میں لے کر آنا. تو تدبر, قرآن مجید پر تدبر کرنے کا عمل بہت زیادہ نماز کے اندر ہوتا ہے, اور میں سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ نفلی نمازوں کے اندر ہوتا ہے. تو بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی بڑے سالوں تک ایک صورت پر محنت کرتا تھا. پڑھا ہوا ہے آپ نے اس طرح کے واقعات میں, ایک ہی صورت کے اندر ڈوبنا, پھر ڈوبتے چلے جانا. صبح بھی وہ اپنے نفلی نمازوں میں ایک لمبی اس نے نماز پڑھی تھی, شام کو بھی پڑھی, رات کو بھی پڑھی, وہی صورت, پھر اسی آیت پر سوچا ہے, پھر اسی آیت پر سوچا ہے, پھر اسی آیت پر سوچا ہے, 6 مہینے, سال. اچھا تو بسا اوقات یہ ہے کہ جی آپ پورے قرآن مجید, یہ تدبر مطلب ہے لوگ کرتے ہوں گے کہ پورے کو جہاں سے قرآن مجید پڑھا وہیں پر تدبر کیا, لیکن ایک مبتدی جو ہوتا ہے, ایک بگنر جو ہوتا ہے, اس کے لیے بسا اوقات یہ صحیح ہوتا ہے وہ کچھ صورتوں کو اپنا صبح و شام کا جو ہے نا وہ موضوع بنا لے اور نماز کے اندر بار بار ان پر وہ کرے. تو یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ جو ہے نا ایک صحیح طریقے سے انٹریکشن کرنا, قرآن مجید کے ساتھ ایک تعامل کرنا. اچھا تو قرآن مجید کو کچھ نہ کچھ حفظ میں لانا, پھر اس حفظ کو نماز میں لے کر آنا, اور پھر اس نماز میں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو پھر آپ تدبر میں لے کر آنا. آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو بعض صحابہ نے نقل کی رات کی, تو وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, بیچ میں رک جاتے تھے, جہاں مطلب ہے کہ جنت وغیرہ کا ہے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعائیں کرنے لگ جاتے تھے بیچ میں رک کر. یہ ہے مطلب ہے نا, اس کے ساتھ آپ ایک انٹریکشن کر رہے ہیں, اس کے ساتھ مسلسل دل دھڑک رہا ہے, ان آیات کا جو مضمون ہے, جو معانی ہے, ان کے ساتھ آپ کے قلب کا ایک براہ راست ایک اتصال ہو رہا ہے. اچھا تو بیچ میں کہتے ہیں وہ دوزخ کی, عذاب کی, اللہ کی پکڑ کے اگر کچھ مقامات آ رہے ہیں تو بیچ میں رک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہیں مانگنے لگ جاتے ہیں, اللہ سے وہاں پر دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا اس طریقے سے, اور پھر وہ اسی حوالے سے پھر وہ سجدوں کو لمبا بھی کرتے ہیں, اور سجدے کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے انتفاع بالقرآن, قرآن مجید سے صحیح طریقے سے فائدہ لینا. اچھا تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ شروع میں طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ لمبی چوڑی تفاسیر میں نہ جائے, موٹے موٹے معانی کو حاصل کرے, اور پھر ان پر مسلسل ایک ایک صورت پر لمبا لمبا عرصہ غور, تدبر اور اپنے قلب کے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک اتصال کو وہ کرے, محنت کرے اس پر. اچھا اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد قرآن مطلب ہے کہ قرآن مجید شروع کر لیں اس طریقے سے, اور قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک دوسرا کام یہ کریں کہ سیرت پڑھنا شروع کریں. اگر آپ انتفاع کر رہے ہیں, ایک تو ہے نا کہ آپ نے جی کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے, کوئی ڈگری لینی ہے, کوئی نام بنانا ہے, جناب آپ نے جو وہ تو ٹھیک ہے, پھر اس کے طریقے ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں. تو اچھا
قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ اس طریقے سے کریں کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں۔ اس کی کیا صورت ہے؟ کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے سیرت کو بہت زیادہ پڑھنا۔ سیرت کی مطلب ایک کتاب کو شروع کر لیں، پھر دوسری کو شروع کر لیں، بہت سارے چیزیں وہی ہوں گی، دوسری کتاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہی واقعات ہیں، وہی باتیں ہیں اس کتاب میں، لیکن ہر کتاب نے تھوڑا اسلوب اور رکھا ہے، تھوڑا انداز اور رکھا ہے۔ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں کثرت کے ساتھ، اب ویسے تو مجھے وہ موقع اب نہیں ملے، وہ صحابہ کو ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ایک ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتی ہے ایمان میں ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اب وہ واحد صورت جو آج باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی ہمارے حق میں، تو وہ یہی ہے کہ ہم سیرت کو بہت زیادہ پڑھیں۔ اچھا، تو قرآن مجید کو جس طریقے سے میں نے عرض کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر سیرت کو بہت زیادہ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اچھا، سیرت کے حوالے سے اردو میں بہت ساری وہ ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ علماء تربیت نے کہا ہے کہ امام ابن قیم کی جو زاد المعاد ہے، یہ ہر حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ایک فیلنگ کو حاصل کرنے میں شاید اس کتاب کا جو کمال ہے وہ بہت مشکل سے زیادہ، مطلب کتب نے نا وہ واقعات کے بیان میں لکھا ہے، لیکن اس کے اندر قلبی اور وجدانی جو ہے نا معنی ڈالنے میں امام ابن قیم نے بہت اعلیٰ اسلوب اختیار کیا ہے زاد المعاد کا۔ اچھا، تو یہ قرآن مجید اور پھر اس کے ساتھ آپ تفسیر پڑھیے، اور اس دوران میں آپ ایک کام یہ کیجئے کہ کیونکہ اب آپ کا اگلا مطالعہ جتنا بھی دین کا علم ہے وہ دین سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے اللہ نے عربی میں اتارا ہے، اور کسی وجہ سے ہمیں یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ ہماری ہی زبان عربی ہوتی ہے۔ عربوں کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی زبان عربی ہے، اچھا وہ کچھ بھی نہ کریں، بہت اعلیٰ پائے کی عربی پڑھنے کی عربوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے، اور تو لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی پڑھیں اعلیٰ عربی تو ان کو موٹی موٹی قرآن مجید سے جو ہے نا سمجھ آئی جائے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیں تو نہیں آئے گی۔ اب باقی کا جو ہے نا جس دوران میں آپ یہ قرآن مجید پر اس انداز سے محنت کر رہے ہیں اور سیرت کے اوپر آپ اس انداز سے مطلب وقت دے رہے ہیں، اس دوران میں اب تیسرا کام یہ کر لیجئے کہ عربی کو پڑھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ اب بعد کے مراحل جتنے ہونے ہیں اس کے لیے آپ کو عربی کی شدید ضرورت پڑنی ہے۔ تو عربی مطلب علوم اعلیٰ میں آتی ہے، علوم اعلیٰ ہم ان کو کہتے ہیں جو مطلب انسٹرومنٹ کی حیثیت سے اصل مقصد نہیں ہے، کیونکہ اب مثلاً یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا یہ علم بالمقصود ہے، اچھا لیکن یہ ہے کہ عربی کو پڑھنا یہ ایک ذریعہ ہے، کہ کیونکہ عربی ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایک آلہ ہے جس سے ہمیں قرآن مجید سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، یہ صرف ہے، یہ نحو ہے، اسی طریقے سے عربی کی ویکیبلری اچھی کرنا، اور زیادہ سے زیادہ عربی کی جو ہے نا ریڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ریڈنگ کی بہت ساری بکس ہوتی ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں، کچھ اور اس طرح کا مواد ہوتا ہے جس سے آپ کی زیادہ سے زیادہ دسترس اور عبور آپ کا عربی پر حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس دوران میں آپ عربی پر محنت کر لیجئے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے اصل میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فل ٹائم دین کے لیے مطلب پڑھنے کا موقع نہیں پاتے ہیں، اچھا لیکن یہ ہے کہ بالعموم ان لوگوں کی مالی حیثیت بالعموم اچھی ہوتی ہے، بالعموم اچھی جابیں کرتے ہیں، بعض ویسے ہی ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوتے ہیں، اچھا ظاہر ہے وہ مدرسوں کے بچے بیچارے بالکل خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ وہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو نا ہم ایک مشورہ دیتے ہیں، میں نے بالعموم یہ جی کہ جناب ہم جو ہے نا بڑی سنجیدگی سے دین پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں مشورہ دیں کہ کیا کریں، کہاں جا کر پڑھیں۔ اچھا، اس حوالے سے ویسے اللہ کا شکر ہے اب یہی انسٹیٹیوٹ جس میں اس وقت آپ بیٹھے ہیں البصیرہ مثلاً، یہ کچھ کورسز آپ کو آفر کرتا ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی سارے ہوں گے، وہ تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور بائی دا وے یہ بڑی ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پہلے اس طرح کے وہ نہیں تھے، جس کو بھی بیچارے کو دین پڑھنا ہے سوائے دینی مدارس کے کوئی آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو اب ماشاءاللہ ان لوگوں نے آپ کو ایک آپشن دے دیے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ میں جو باتیں ابھی بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جو میں اس سے پہلے کرتا رہا، یہ اس طرح کے انسٹیٹیوشنز کے سامنے آنے سے پہلے، لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے وہ بات فائدہ مند ہو۔ دوبارہ دہرا دوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کے انسٹیٹیوشنز کو جوائن کر لیں،
اور وہ آپ کو عربی بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دوسرے بھی علوم پڑھاتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی وہ جو مرحلہ واریت ہے وہ بڑی انہوں نے بھی پوری ڈیزائن کر کے سوچ سمجھ کر اختیار کی ہوتی ہے۔ تو جب وہ دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سارا سوچ بچار کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اب میں آپ کو اس کی تفاصیل دوں، تو آپ سیدھا اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیجئے اور بس بات ختم۔ اچھا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس بات میں الگ سے فائدہ ہو، وہ یہ ہے کہ میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ مثلا آپ نے صرف پڑھنی ہے، نحو پڑھنی ہے، آپ کے شہر میں کسی بھی جو ہے نا مسلک میں کے جو مدرسے وغیرہ ہیں ان میں آپ دیکھیں جو بہت اچھا استاد صرف پڑھانے والا ہے، آپ 3-4 بندے مل کر اس ایک استاد کو ٹیوشن پے کر دیں، اور مطلب ہے کہ ان سے کہیں کہ ہفتے میں آپ سے ہمیں 3 دن 4 دن 2 گھنٹے چاہیے، کوشش مطلب یہی کریں کہ زیادہ لے لیں اس کو۔ اب آج کل ریکارڈ وغیرہ ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا بجائے اس کے کہ آپ نوٹس لینے میں ٹائم لے رہے ہیں، غور سے سنیں، وہ جو چیز ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو آپ دوسری تیسری بار سنیں گے تو بسا اوقات اگر آپ ایک سمجھدار ہیں، اور بالعموم ہمارے یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ سائنس آف لرننگ بھی ان کو اچھی آتی ہے۔ اچھا، تو وہ آپ مطلب ہے 6-8 گھنٹے جو آپ نے گھر میں محنت کرنی ہے وہ آپ 2 گھنٹے میں اس سے وہ لے لیں، پھر گھر میں بیٹھ کر آپ محنت کریں۔ اور اس کے لیے ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک گروپ بنیں، یہ جو آپ اکیلا فرض کریں آپ ٹیوشن پے کر سکتے ہیں، ایک استاد کو آپ ٹیوشن پے کر سکتے ہیں، لیکن ایک بندہ ایک استاد سے پڑھنے جاتا ہے، کسی کو اس کو کہیں پر بلا لیتا ہے، خود اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے باوجود ہوتا ہے نا وہ علم کہتے ہیں سیکھنے کے لیے تھوڑی سی ایک کمیونٹی ہونا ضروری ہے، 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ آپ کے ہم خیال اگر ہیں یا کوئی دوست وغیرہ احباب ہیں، مل کر جو ہے نا صرف کے ایک استاد کو کریں، اور ہو سکتا ہے آپ 3 مہینے میں 4 مہینے میں بہت اعلیٰ درجے کی صرف آپ اس استاد سے سیکھ لیں۔ اس شہر میں جو سب سے کوئی اچھا استاد ہو سکتا ہے پاسبلی آپ اس کو ہائر کر لیں، اس سے صرف سیکھ لیں، دوسرے سے نحو سیکھ لیں، تیسرے سے بلاغت سیکھ لیجئے، چوتھے سے آپ جو ہے نا وہ قراءہ عربیہ یہ ہوتی ہے عربی ریڈنگ وغیرہ وہ آپ حاصل کر لیجئے۔ اچھا، کسی کو پھر بعد میں فرض کریں آپ نے حدیث پڑھنی ہے، آپ نے فقہ پڑھنی ہے، تو اس طریقے سے اس شہر میں جو بہت اچھے اساتذہ ہیں، اور ویسے آپ کو پتہ ہے یہ جو دینی مدارس کے اساتذہ ہیں مالی حالت ان کی جو اللہ رحم کرے، جو ہمارے دینی جو ادارے ان کا بیچاروں کو استحصال کرتے ہیں یا شاید ان کے اپنے پاس بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ ویسے ان کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا کہ اگر آپ ان کو پے کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے نا آپ ایسا کر لیا کریں کہ ایک گروپ بنے اور بڑے کچھ مطلب دسترس رکھنے والے اساتذہ سے ایک ایک علم کو پڑھ لیں۔ اچھا، یہ ہمارے پرانوں کا یہ اسلوب بائی دا وے نہیں رہا ہے کہ جناب اب جو ہے نا وہ حدیث کا پیریڈ شروع ہوا ہے، وہ 45 منٹ کے بعد اب یہ تفسیر کا پیریڈ شروع ہوا ہے، یہ ہمارے پرانوں کا نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک جدید سٹائل جو ہے نا وہ ہوا ہے کہ وہ جو 45 کے پیریڈ ہے، پرانے لوگوں کا یہی ہوتا تھا کہ اس فقہ کے استاد کو پکڑا ہے تو اس سے فقہ کی کوئی نہ ایک کتاب پڑھ لی ہے، حدیث کا کوئی استاد پکڑا ہے تو اس سے حدیث کی ایک کتاب پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ صرف کی بلاغت، تو اس وجہ سے سبجیکٹ بائی سبجیکٹ پڑھنا۔ اچھا، آپ کی تو کیونکہ زندگی مصروف ہے آپ کے لیے، تو بوجود یہ بہتر ہے کہ آپ ایسا کر لیا کریں، اور اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز جو مدارس میں وہ بچے بیچارے جو ہے نا وہ جو سال میں پڑھتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں تو ہو سکتا ہے وہی چیز آپ 6 مہینے میں پڑھ لیں جو وہ سال میں یا 2 سال میں پڑھتے ہیں۔ تو لیکن میں اس کی مرحلہ واریت کے حوالے سے آپ سے مطلب جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دوران میں آپ قرآن مجید اور سیرت کو مطلب ٹائم دے رہے ہیں اس میں پورا ٹائم آپ عربی کو دے دیجئے۔ آپ کی ہمت پر ہے 6 مہینے میں سال میں آپ عربی اتنی اچھی پڑھ لیجئے کسی استاد سے کہ اب جو ہے نا شریعت کے سارے علوم کو آپ براہ راست عربی میں پڑھنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ، وہ ہم نے دیکھا وہ جی اسکالرشپ ملا ہے اس کو جاپان کی کسی یونیورسٹی میں، وہ پتہ نہیں کوئی ایسے اس کو کورسز کرواتے ہیں سال میں، وہ جاپان کے اندر اپنا جاپانی لینگویج کے اندر اپنا تھیسس لکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مختلف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں پڑھنے کی قابلیت ہے اور پڑھانے کا کسی کو ڈھنگ ہے تو انشاءاللہ یہ بات اتنی نہیں ہے کہ سالوں کے سال یار عربی آئی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، یا تو یار آپ کی کمٹمنٹ نہیں تھی یا پھر آپ کا کوئی ڈھنگ کا استاد نہیں۔ میں آپ سے بالکل آپ سے عرض کرتا ہوں
اگر دونوں باتیں ہیں، آپ میں کمٹمنٹ بھی پوری تھی اور استاد بھی کوئی ڈھنگ کا آپ کو تھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ سالوں کے سال یار عربی تو آئی نہیں. تو میرا مقصد یہ نہیں کہ عربی بولنا آپ کو ہے، کیونکہ عربی بولنا بالکل ایک اور چیز ہے. اس کے لیے وہ جتنا زیادہ آپ کو ایک پریکٹس کرنی ہے، ہو سکتا ہے اس کا انوائرمنٹ آپ کو حاصل نہ ہو، حتیٰ کہ استاد بھی ہو سکتا ہے عربی بولنے والا نہ ہو. وہ میں بات نہیں کر رہا، اس کے لیے ٹھیک ہے محنت اور ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو زبان کا جو بنیادی علم ہے وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ جو دوسرے مرحلے میں جو کام کریں وہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ تفسیر پڑھیں. پھر اس ساتھ سے اب آپ عربی سیکھ چکے ہیں، قرآن مجید پر ایک بنیادی سی محنت آپ کر چکے ہیں، تو اب آپ ایک تو یہ کریں کہ تفسیر جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں پڑھیں. اس کے لیے یا مثلا یہ کہ آپ ابن کثیر شروع کر لیجئے کسی استاد کے ساتھ، اور یہ آپ استاد کے ساتھ ہی آپ پڑھیے گا. ابن کثیر شروع کر لیں، بغوی کی تفسیر ہے، تفسیر معصور میں یہ دونوں بہت اعلیٰ تفاسیر ہیں. ابن تیمیہ نے بغوی کی بہت وہ کی ہے کہ یہ جو سلف کی جو معصور تفسیر ہے بہت زیادہ آپ کو بغوی کے ہاں مل جاتی ہے. قرطبی کی تفسیر آپ شروع کر لیجئے. بہت جو اسٹینڈرڈ کی جو تفاسیر کی کتب ہمارے مطلب روایت میں جو مانی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک اس کو آپ شروع کر لیجئے. ایک حدیث کی کم از کم ایک کتاب آپ ضرور پڑھ لیجئے. اچھا، حدیث سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فقہ پڑھ لیں. فقہ کا ایک بنیادی علم اور کچھ بھی نہیں، صرف فقہ العبادات، کیونکہ فقہ میں آپ کو پتہ ہے وہ بیوع بھی آتی ہیں. آج کل بیوع وغیرہ کو جو ہے نا وہ فقہ میں پڑھنا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، پر وہ بہت زیادہ ریلیونٹ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کی اکثر کی زندگیوں میں. تو کم از کم بھی فقہ العبادات آپ پڑھ لیں کسی فقہ کے استاد سے. اس کے بعد آپ پھر حدیث کو پڑھنا شروع کیجئے. اچھا، تفسیر کی ایک بنیادی کتاب نکالنے کے بعد پھر آپ اصول تفسیر پڑھیے. اچھا، یہ کسی کا خیال ہے نا کہ پہلے آپ اصول تفسیر پڑھ لیں، نہیں، تفسیر کا کچھ ذائقہ لے لیں، کچھ تفسیر کا کچھ شدھ بدھ آپ کو ہو جائے. ایک کتاب تفسیر میں آپ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ اصول تفسیر پڑھیں. حدیث میں بھی کم از کم ایک کتاب آپ ضرور پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ اصول حدیث، مصطلح الحدیث جو ہے نا اس کے بعد آپ پڑھیں. ہاں، پھر جب وہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ پراپر جو ہے نا وہ فقہ کے کسی اچھے استاد سے جو ہے نا وہ پھر پوری ایک فقہ کی کتاب پڑھیے. اور حدیث کی بھی جو ہے نا وہ کم از کم سیاستہ کی ایک آدھ کتاب استاد سے ضرور پوری کی پوری پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس کے ساتھ پھر وہ کتب الرجال اور کتب التخریج آتی ہیں، اگر ہمت ہو تو پھر اس کے بعد وہ بھی پڑھیے. تخریج کیسے ہوتی ہے، حدیث کو صحیح اور ضعیف کیسے قرار دیا جاتا ہے. میں تو کبھی بھی شاید اس پوزیشن میں نہ آئیں کہ ہم حدیث کو صحیح کہہ سکیں یا حدیث کو ضعیف کہہ سکیں اپنے بل بوتے پر، لیکن یہ ہے کہ کم از کم طالب علم کو پتہ تو ہو کہ مطلب جب محدث کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو کیا کچھ کھنگالتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے. تو تخریج وغیرہ کے حوالے سے پھر آپ یہ پڑھیے. اس کے بعد ساتھ پھر یہ ہے نا تاریخ کی کتاب ضرور اپنے اس میں شامل کر لیجیے. کہتے ہیں یہ حدیث، فقہ، تفسیر، تخریج اور پھر تاریخ، ان کی پڑھنے کے بعد اگر آپ میں ہمت ہے تو پھر آپ ایسا کر لیجئے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر نا آپ اپنے آپ کو اسپیشلائز کرتے ہیں. آپ کا بہت مزہ آیا آپ کو عقیدے کی کتب پڑھنے میں، ہو سکتا ہے آپ عقیدے کے اندر بہت مطلب ایک بڑے عالم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ پھر اس میدان میں پھر عقیدے کے اوپر کوئی بھی بڑی کتاب نہ چھوڑیں پڑھنے سے. ٹھیک ہے، یہ پھر بعد کا مرحلہ ہے. اچھا، نہیں آپ کہتے ہیں نہیں میرا تفسیر میں بہت دی ہے، تو پھر آپ تفسیر میں کم ہی کو کتاب چھوڑیں جو بہت امہات الکتب ہیں تفاسیر کی ساری پڑھیں. اس کے اندر یہ تخصص کا مرحلہ ہے. یہ جو پہلا ہم نے کہا وہ نہیں ہے. اس میں یہ بالکل کوشش نہ کریں کہ آپ جو ہے نا وہ مفسر بن جائیں، آپ ایک محدث بن جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ فقہ میں بہت سارے چیپٹرز ہیں. فقہ العبادات میں آپ ایک بہت کمال کا ایک ملکہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بہت زور لگ جائے گا آپ کا. فقہ المعاملات ایک الگ ہے. اچھا، فقہ الامارہ اور یہ سیاست کے مسائل میں جو اسلامی فقہ کے ابواب ہیں وہ پھر ایک الگ ہے. تو یہ بات کے مراحل میں آپ یہ دیکھتے ہیں ہر کس مضمون میں، یہ جیسے وہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹرز، وہ شروع میں وہ ساری کی ساری ہی میڈیسن پڑھتے ہیں،
لیکن آخری سالوں میں پھر وہ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ جو میں نا یہ اس چیز میں جا رہا ہوں، میں یہ گائنی میں جا رہا ہے، یہ وہ کسی اور چیز میں جا رہا ہے، وہ ہارٹ کے اس میں جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر یہ تخصص بھی طالب علم کو ہوتا ہے کہ وہ سارے جو مضامین ہیں، میدان ہیں، وہ ان کو کر لیے ہے. تو پھر وہ پھر ایک خصوصی اس میں نا بہت پرفیکشن یا ایکسیلنس کی طرف کو ہو جاتا ہے. اس سارے عمل میں ہم ایک اور مضمون کا ذکر کریں گے. تھرو آؤٹ ایک اور مضمون کبھی اس کو نہ چھوڑیے، اور وہ ہے علم الاخلاق. ہمارے پرانے محدثین میں سے کوئی ہی ہوگا جس نے کتاب الزہد نہ لکھی ہو. مطلب اس میں ایک بہت بڑا کتاب جو ہے نا یہ اخلاق کو، تہذیب اخلاق اور نفس کا تزکیہ کرنے پر یہ بہت بڑا علم کا میدان ہمارے متقدمین کے ہاں رہا ہے. اچھا، اس میں جیسے مثلا غزالی کی احیاء علوم الدین ہے. اچھا، اس کے اندر بہت ساری روایات بلا شبہ غزالی کے ہاں ایسی ہیں، ضعیف تو ضعیف موضوعات بھی بہت ساری آ گئی ہیں غزالی کے ہاں. ویسے احیاء علوم الدین کمال کی کتاب ہے، بہت ہی کمال کی کتاب ہے، تو اس کو پڑھیں. اور اس کو جو ہے نا کیونکہ ابن جوزی ایک محدث ہیں تو انہوں نے پھر ان کی حدیث وغیرہ کی تھوڑی چھانٹی کر کے تو یہ جو ہے انہوں نے وہ اس کی تلخیص یہ کر دی ہے. اچھا، تو اس کے بعد پھر ابن قدامہ نے مزید اس کی وہ کر دی ہے. تو یہ مثلا کتابیں ہیں. تو یا پھر کتاب الزہد ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی، عبداللہ ابن المبارک کی. اس کے علاوہ اور یہ ابن قیم کی تقریباً ساری ہی کتابیں یہ تہذیب اخلاق اور تہذیب نفوس یا تزکیۃ النفوس سے متعلق ہیں. یہ مدارج السالکین، یہ الدواء الشافی مثلا، یہ الفوائد وغیرہ، یہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو علم جو ہے نا وہ ایک بہت ہی خشک چیز اور دل کو سخت کر دینے والی چیز بھی ہوتی ہے. علم جتنا بڑھے گا، ڈر یہ ہے کہ اتنا زیادہ آپ کا دل جو ہے نا وہ سخت ہو جائے گا. اگر آپ اس کو علم الاخلاق سے اور زہد کے جو ہے نا وہ مضامین کو پڑھنے سے آپ اس علم کو نرم نہیں کرتے اور اس علم کو آپ جو ہے نا وہ خشیت کا علم نہیں بناتے. تو اس تھرو آؤٹ اس سارے عمل میں اخلاق سے متعلق جو ہمارے علماء کا ایک ورثہ ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ ضرور پڑھیے. تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے اسکیچ دینے کی کوشش کی ہے ایک طالب علم کو کیا میتھڈالوجی ہے جس کے ذریعے سے وہ دین کے علم کو حاصل بھی کرے گا اور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے انتفاع، اس سے جو فائدہ لینا ہے اور جو کہ اصل مقصد ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں اسلامی علوم پڑھے نہیں جا رہے، معاشرے کی وہی حالت ہے، بلکہ اور سے اور اجڑ رہا ہے یہاں معاشرہ، ایمان سے، اخلاق سے، دین کے مقاصد سے اور خالی ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ میں آپ سے عرض کروں، دین پڑھنے کا عمل، دین پڑھنے کے پڑھانے کے ادارے بہت ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ علم ریلیونٹ نہیں رہا. تو اس وجہ سے جہاں علم کو پڑھنا ضروری ہے وہاں علم کو فائدہ مند بنانا ضروری ہے. ان دونوں باتوں کو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی اس گفتگو میں سمو سکوں. تو اگر اس میں کوئی بات کام کی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر نہیں ہے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.